تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہاں پہ یہ آتی ہے کہ بزنس کمیونیکیشن کا چیپٹر نمبر 2 ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس چیپٹر میں ہم ڈن کر چکے ہیں فنڈامنٹل آف ورک پلیس کمیونیکیشن، افیکٹو بزنس میسج اور اوور کم کمیونیکیشن چیلنجز کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر بھی ہم جو ہے وہ یہاں تک کام کر چکے ہیں جس کے اندر ہم کمیونیکیشن پیٹرن پہ آج ہم نے بات کرنی تھی۔ یہ ہم سارے ایشوز جو ہیں ان کو ٹیکل کر چکے ہیں۔ بات کرنی تھی کمیونیکیشن پیٹرن کے اوپر۔ کمیونیکیشن پیٹرن کے حوالے سے کمیونیکیشن کے دو طریقے ہیں، ایک تو ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوتا ہے اور ایک انڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوتا ہے۔ اس میں کوئی زیادہ بڑی کوئی میتھمیٹکس انوالو نہیں ہے، بڑا سمپل سا ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ ایک طریقہ کار ایسا ہے کہ جو بات کرنی ہے اس کا مرکزی خیال پہلے بیان کر دیں، یعنی whatsoever you want to say tell the main theme of your message at the very beginning۔ تو ہم کہتے ہیں یہ ڈائریکٹ میتھڈ ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں یہ ڈیڈکٹیو آرگومنٹ ہے۔ ڈیڈکٹیو آرگومنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ریکمنڈیشنز، کنکلوژن یا ریکویسٹ شروع میں ایٹ دا ٹاپ آف دا ڈاکومنٹ پلیس کر دیتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی بندہ مخاطب جس کو ہم کر رہے ہیں یا جو بھی بندہ اس سے وابستہ ہے اس کو شروع میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے، اور ایسی صورت اس وقت اڈاپٹ کی جاتی ہے جب آپ کی آڈینس آپ کو سننا چاہتی ہے، آپ کے ساتھ مثبت ہے۔ ادروائز یو ہیو ٹو اڈاپٹ دا اندر وے۔ بٹ کیا ہے یہ میتھڈ جس کے اندر آپ پہلے سے ہی جو ہے بات کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں سمری آف یور کی فائنڈنگ شروع میں آ جاتی ہے، کنکلوژنس شروع میں آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ریکمنڈیشن، یعنی یہ چیزیں شروع میں ہوتی ہیں، ریکمنڈیشن، کنکلوژن یا پھر کنکلوژنس یا پھر کی فائنڈنگز پہلے بتا دیتے ہیں۔ تو پڑھنے والا میسج کو پہلے ہی سمجھ جاتا ہے کہ اس میسج میں کیا چیز ہے، اور ریسرچ میں یہ اڈاپٹ ہوتا ہے۔ ریسرچ میں جتنے بھی آرٹیکل ہوتے ہیں ان کے شروع میں ایبسٹریکٹ لکھا ہوتا ہے۔ ایبسٹریکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ شروع میں ہی جان لیں کہ یہ چیز کیا ہے، یہ آرٹیکل کیا ہے، وہ آپ سے وابستہ نہیں تو اسے آپ نہ پڑھیں۔ یہ ایبسٹریکٹ کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارا دوسرا میتھڈ ہے، یا دوسرے میتھڈ جانے سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ہمارا قرآن کا طریقہ بھی یہی ہے کہ قرآن شروع ہونے سے پہلے سورہ فاتحہ قرآن کی سمری ہے۔ تو یہ طریقہ ہم نے قرآن سے سیکھا ہے کہ کوئی بات کرنے سے پہلے کنکلوژن یا فائنڈنگ شروع میں رکھ دو۔ تو یہ ہوتا ہے ڈیڈکٹیو آرگومنٹ کا طریقہ۔ لیکن بعض ایسے حالات ہوتے ہیں جس میں آڈینس آپ کے حق میں نہیں ہوتی، آپ کے خلاف ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ انڈکٹیو میتھڈ اڈاپٹ کرتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے بات کو لے کر چلتے ہیں کسی اور طریقے کے ساتھ، اور پھر مڈ یا اینڈ میں جا کے آپ کنکلوژن، ریکویسٹ یا ریکمنڈیشنز کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ بات کو درمیان میں جا کے کر دیتے ہیں۔ تو ہیڈ ایویڈنس آرگومنٹ بس اسپیسیفک سیکوینس، ایک اسپیسیفک سیکوینس جو ہے وہ اس کو ہم لے کر چلتے ہیں۔ تو آڈینس جو ہے اگر آپ کے ساتھ بائسڈ ہے، نیگیٹو ہے، تو ظاہر ہے آپ کی بات نہیں سنے گی۔ اگر فرض کر لیجیے آڈینس کا نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے ود یور میسج، تو بھی وہ نہیں سنے گی۔ تو ایسی صورت میں آڈینس از ناٹ ویری مچ ولنگ ٹو لسن، وہ تیار ہی نہیں آپ کی بات سننے کو۔ تو آپ شروع میں یہ بات کہہ دیں گے تو پھر آپ کو مشکل ہو جائے گی۔ اس کی مثال آسان سی یہ دی جا سکتی ہے کہ لیٹ سپوز آپ جو ہیں، آپ کو ایک چھٹی چاہیے ہے، لیو چاہیے ہے، اور یہ لیو چاہیے ہے آپ کو 1 ویک کی۔ آپ کو کراچی جانا ہے، آپ کی فرسٹ کزن کی شادی ہے جس کو آپ نے جو ہے اپنی بہن بنایا ہوا ہے، اس کا کوئی بردر نہیں ہے۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، میں تمہاری شادی پہ آؤں گا اور اس کو ارینج کروں گا۔ لیکن انفارچونیٹلی اس سال ہوا کچھ ایسے ہے کہ آپ پہلے سک ہو گئے تو آپ کو چھٹیاں لینی پڑ گئیں، ٹھیک ہے، پھر آپ کی وائف سک ہو گئی، پھر آپ کو چھٹیاں لینی پڑ گئیں، پھر آپ کی دوسری وائف پھر آپ کو کوئی اور کام پڑ گیا، آپ نے اس کے لیے چھٹیاں لے لی۔ تو اس طرح آپ 3 دفعہ چھٹی ویل کر چکے ہیں، آپ اینول لیو بھی لے چکے ہیں، آپ اضافی چھٹیاں بھی جتنی ہو سکتی تھی لے چکے ہیں، اس کے اوور جا کے بھی چھٹیاں لے چکے ہیں۔ تو
تو اینول لیو بھی اویل کر چکے ہیں، اسپیشل لیو بھی اویل کر چکے ہیں، اور آپ ایکسٹرا لیو بھی پہلے لے چکے ہیں، بلکہ مینجمنٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اب آپ نے چھٹی کی بات کی تو آپ کی چھٹی کر دینی۔ اس کا مطلب ہے آڈینس آپ کے ساتھ بائسڈ ہو چکی ہے، نیگیٹو ہو چکی ہے۔ چھٹی کی بات جیسے ہی آپ نے لکھا ریکویسٹ فار لیو، انہوں نے اوپر سے پڑھنا ہے اور انہوں نے آپ کی چھٹی کر دینی ہے، ان کا ایٹیچیوڈ نیگیٹو ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ پیغام کا جو سبجیکٹ دیں گے وہ دیں گے دا میرج پارٹی آف این اورفن گرل، کہ جی ایک یتیم بچی کی شادی۔ اب وہ ظاہر ہے وہ بات تو آپ نے کہی نہیں، اس کے بیچ میں آپ کہتے ہیں کہ میں بڑا چھوٹا تھا، ہم گروندوں سے کھیلتے تھے، اس نے مجھے راکھی باندھ دی، میں اس کا بھائی بن گیا، اس کے بعد اس کے ساتھ میں نے وعدہ کیا کہ جب بھی تمہاری شادی ہوگی میں ارینج کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر آپ کیا کرتے ہیں جی، آپ پریکٹیکلی جو ہے وہ بات کو شروع کرتے ہیں، تو مجھے چھٹی نہیں چاہیے، یہ ایک فلاحی کام ہے، تو لہٰذا وعدہ کیا تھا، تو اگر آپ چھٹی دے دیں تو مجھے اگلے ہفتے کی 1 ویک کی چھٹی چاہیے، اور اگر آپ چھٹی نہیں دیں گے تو میں کام پہ آ جاؤں گا، لیکن اگر آپ چھٹی دے دیں تو میں پوری محنت سے آ کے جو بھی کام رہتے ہیں وہ آ کے کر دوں گا۔ ایسے طریقے میں آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے سب سے پہلے سیفٹی والو کریٹ کیا ہے۔ جان کی مان پاؤں تو کچھ عرض کروں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ بات کے لیے ذہنی طور پہ تیار کیا ہے۔ پھر ایکسپلینیشن دی ہے کہ ہم اکٹھے کھیلتے تھے، وہ یتیم بچی تھی، میں نے اس کے ساتھ وعدہ کر لیا میں تمہارا بھائی ہوں۔ بیڈ نیوز یہ ہے کہ اگلے ہفتے کی مجھے چھٹی چاہیے، اور الٹرنیٹیو سجیشن یہ ہے کہ اگر آپ نہیں چھٹی دیں گے میں کام پہ آ جاؤں گا، اور آخر میں پازیٹیو کلوز یہ ہے کہ اگر آپ چھٹی دے دیں تو نیکی آپ بھی کمائیں گے، میں بھی کماؤں گا، تو اس کا بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ تو بچوں یہ چیز ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ 5 حصے ہوتے ہیں۔ اب جہاں تک سوال ہے سیفٹی یوزر بفر کا، سیفٹی والو ایکچولی یوزر بفر ہے، جس میں پازیٹیو یا نیگیٹو اسٹیٹمنٹ سے آپ بات کا آغاز کر دیتے ہیں، اس کے بعد آپ ایکسپلینیشن آفر کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، کیا معاملات ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہماری ہمشیرہ ہے، ہم نے اسے راکھی بندھوائی ہے اور اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کی شادی کو ارینج کریں۔ اوائڈ ایمفیسائز دا ریفیوزل، کوشش کرنی کہ ریفیوزل پہ ایمفیسائز نہ کریں آپ، اور پازیٹیو بات کریں، اور پریزنٹ الٹرنیٹیو آر کمپرومائز کریں کہ چھٹی نہیں دیں گے تو بھائی میں آ جاؤں گا کام پہ، میں کون سا، میرے اختیار میں کون سی بات ہے، لہذا مجھے نکالنا نا، لیکن اگر تم کسی طرح سے مجھے چھٹی دے دو تو یقین کرو کہ تم بڑی نیکی کماؤ گے، اور میں بھی بڑی نیکی کماؤں گا، اور واپس آ کے میں بڑی محنت سے کام کروں گا۔ تو یہ بچوں آپ کو سمجھ آئی بات کی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ وے آف کمیونیکیشن۔ اگر سمجھ آئیے تو جی لکھ کر انٹر کر دیجئے، ٹھیک ہے جی۔ جی بچوں، تو اگر سمجھ آئیے تو چلو اس سوال کا جواب دو۔ وین ڈیلیورنگ اے نیگیٹو میسج فالوئنگ کنسیڈریشن نیڈ ٹو میڈ گڈ میسج، نیڈ ٹو میڈ کیا کریں گے شابش، اس میں سے کون کون سا کام ہے جو آپ کریں گے، شابش۔ آل آف ابو ہونے چاہیے، گڈ نیوز فرسٹ ہونی چاہیے، اینڈ اوائڈ ریپیٹڈ بیڈ نیوز، آفر این ایکسپلینیشن، پریزنٹ بیڈ نیوز ان اے ویری ویگ مینر، نہیں 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 نہیں، ڈیلیورنگ اے نیگیٹو میسج کنسیڈریشن نیڈ ٹو میڈ ویگ مینر، یہ نہیں ہونا چاہیے، ڈی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ڈی نہیں ہونا چاہیے، ویگ مینر میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بڑے پرومیننٹ میتھڈ میں ہونا چاہیے۔ تو ہمیں اے بی سی اور ای کو فالو کرنا چاہیے، ڈی کو فالو نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہو گیا بچوں۔ تو یہاں پہ آگے ہم کہتے ہیں کہ یار یہ حصہ جو ہے نا آپ کا، اس کو ہم کمپلیٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اس کو ہم مان لیتے ہیں کہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔